السلام علیکم۔ ڈاکٹر راحیل ویلاگ میں خوش آمدید۔ زیارات کا سلسلہ جاری ہے اور آج زیارات میں ہم نجف اشرف سے روانہ ہو چکے ہیں۔ زیارات میں آج دو زیارات ہیں، جو ایک زیارت ہے وہ شہر کفل میں موجود ہے، جبکہ دوسری زیارت ہلا میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم کفل شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ کفل میں جو مزار موجود ہے وہ شہزادہ زید بن امام زین العابدین کا ہے۔ نصاب میں مختلف جنگیں پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ ایک مشہور جنگ پڑھائی جاتی ہے جو کہ بنی اوس اور بنی خزرج کے درمیان لڑی گئی، اور واقعات میں ملتا ہے کہ ایک بکری کے اوپر لڑائی شروع ہوئی اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان بکری کے بدلے پر 100 سال تک جنگ رہی اور ہزاروں لوگوں کا خاتمہ ہوا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ کینہ پرور اور بدلے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اتنی مظلومیت تھی کہ ان کا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ شام سے جب امام زین العابدین واپس تشریف لائے تو وہ انتہائی بیمار تھے اور اس سے پہلے بھی غم و اندوہ کی کیفیت میں رہ کر انتہائی بیمار ہی رہتے تھے۔ سرکار پر بنو امیہ نے اتنے مظالم کیے کہ ان کو اپنی مرضی سے ان کے اصحاب سے بھی بات نہ کرنے دی جاتی۔ جب سرکار کا مقصد ہوتا کہ کوئی بات اپنے انصار یا اپنے اصحاب تک پہنچانی ہو تو مسجد میں دعاؤں کے ذریعے سے بتاتے اور انصار اور اصحاب انہی دعاؤں کے معنی سے اخذ کر لیتے کہ سرکار کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم حضرت زید کے روضہ مبارک پر موجود ہیں۔ روایات کے مطابق تمام ائمہ کرام کے دور میں سے حضرت امام زین العابدین کا دور انتہائی مشکل تھا کہ جب بنو امیہ نے انتہائی مظالم ڈھائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام زین العابدین باپیادہ حج پر جا رہے تھے کہ راستے میں رکے اور عرب کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو عرب کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن الحسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے طعنہ دیا کہ بے شک اپنے مقتولین کا بدلہ لینے سے حج کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو اس پر سرکار بہت زیادہ روئے۔ جب حالات اور جبر اتنا زیادہ ہو گئے اور سادات محصور ہو کر رہ گئے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین کے ایک بیٹے جن کا تاریخ میں نام جناب زید ملتا ہے، جناب زید نے جبر کے خلاف اور اپنے شہداء کا انتقام لینے کا ارادہ کیا اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے خروج کیا۔ حضرت زید کی والدہ کا تعلق ہمارے بر صغیر سے تھا۔ وہ ایک انتہائی پاک باز عورت تھی اور بازاروں میں بکتی ہوئی جناب مختار کے پاس آئی اور انہوں نے ان کو خرید لیا۔ بعد میں آپ کی طہارت اور پاک بازی دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو امام زین العابدین کی کنیزی میں دیا اور بعد ازاں امام زین العابدین نے ان سے نکاح فرمایا اور حضرت زید پیدا ہوئے۔ اس وقت کے دور کو دیکھتے ہوئے حضرت زید خروج کرتے ہوئے شام، کیونکہ دارالخلافہ اس وقت شام تھا، شام، بغداد اور کوفہ میں آئے۔ کوفہ کے بہت سے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، مگر بالکل پچھلے واقعے کی طرح یعنی کہ مسلم بن عقیل کی طرح کوفہ کے لوگوں نے دوبارہ بغاوت کی اور جناب زید کو زہر دے کر اور تنہا کر کے شہید کیا گیا۔ روایات اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طرح جناب زید کو شہید کیا گیا شاید ہی کسی کو کیا گیا ہو۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب ان کا واقعہ سنا جاتا ہے، لیکن افسوس ہمارے ممبروں سے ان کی شہادت کا واقعہ نہیں سنایا جاتا اور بعد ازاں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے شہداء کو بھی 3 دن بعد ان کے لاشوں کو دفن کر دیا گیا، مگر حضرت زید کے شہادت کے بعد جب ان کے اصحاب نے ان کو دفن کیا تو بنو امیہ نے لاش کو قبر سے نکال کر برآمد کیا اور کوفہ کے صدر دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اتنا عرصہ وہ لاش لٹکی رہی کہ ان کی ہڈیوں
اور پسلیوں کے اندر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے۔ بہت عرصے بعد ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے اپنے بہاف پر لاش کی دوبارہ تدفین کی کہ یہ لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ اس لاش کو نکال کر دوبارہ لٹکایا اور بعد میں اس لاشے کو آگ لگا دی اور ان کے سر اقدس کو شہر شہر پھرایا۔ ظلم کی انتہا صرف کربلا ہی نہیں، کربلا کے بعد بھی رہی، کیونکہ یزید نہیں رہا مگر اس کی آل رہی۔ یہ حضرت زید کے روضہ مبارک کے احاطے میں ایک دکان موجود ہے جہاں سے آپ کتابیں، ڈیکوریشن پیس اور دوسری تبرکات لے سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ ان زیارات اور ان واقعات سے آپ کو کیسا لگا۔ ہماری اگلی زیارت شہزادہ قاسم بن امام موسیٰ کاظم کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو جب بنو عباس نے اسیر کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا تو ان کی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں پر قید ہیں۔ کبھی انہیں بصرہ لے جایا جاتا تو کبھی بغداد۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے 19 بیٹے تھے، جن میں سے 11 بیٹے امام موسیٰ کاظم کی خبر لینے کے لیے ان کے پیچھے گئے، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹے نہ تو باپ تک پہنچے اور نہ واپس گھر پہنچے، یعنی کہ ان کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم کی والدہ نے شہزادہ قاسم کو امام موسیٰ کاظم کی خبر لینے کے لیے پیچھے بھیجا اور تاکید کی کہ اپنے آپ کو سید ظاہر نہیں کرنا اور اپنا نسب نہیں بتانا، کیونکہ اس دور میں مظالم کی یہ انتہا تھی کہ سید ہونا ہی جرم تھا، سید ہونے کے ناطے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ شہزادہ قاسم جب ہلا کے مقام پر پہنچے تو آگے حالات ایسے نہ تھے کہ آگے جا سکتے، تو یہیں پر ہی رک گئے اور ابو بصیر نامی ایک محب علی کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ کی پاک سیرت دیکھتے ہوئے ابو بصیر نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اور ابو بصیر کے پیشے سے ہی آپ منسلک ہو گئے۔ ابو بصیر بازار میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا، یعنی کہ سقائی کا کام کرتا تھا، اور آپ نے بھی یہی اختیار کیا۔ ایک دن بازار میں آپ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے کہ ایک ملون کو پانی پلاتے ہوئے گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کے منہ سے یا حسین نکل گیا۔ وہ ملون سمجھ گیا کہ یا تو یہ سید ہے یا محب حسین ہے، تو اس نے کچھ ایسی تلخ باتیں کی کہ شہزادہ قاسم سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اس کو جھڑک دیا اور اپنا شجرہ نسب بتایا کہ میں اس علی اور اس حسین کا بیٹا ہوں، جس پر بعد ازاں ملعون نے بنو عباس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے کھانے میں زہر دے۔ شہزادہ قاسم کی زوجہ میں سے ایک بیٹی بھی ہوئی جس کا نام انہوں نے اپنی جدہ کے نام پر رکھا، یعنی فاطمہ۔ جب آپ گھر پہنچے تو حالت انتہائی خراب تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے والد کے گھر یعنی نانا کے گھر گئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی آپ پہنچی تو آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور آپ نے خبر دی کہ امام موسیٰ کاظم کی شہید کر دیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو ہم اسی سوگ میں تھے اور میں اپنے والد کے گھر گئی۔ تو امام بہت روئے اور بتایا کہ میں محب علی ہی نہیں، میں علی کا بیٹا ہی ہوں، جس پر آپ کی زوجہ کو اس روز پتہ چلا کہ آپ خانوادہ رسول سے تعلق ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابو بصیر کو بلوایا اور کہا کہ میری وفات کے بعد میری بیٹی کو مدینے چھوڑ آنا، کیونکہ یہ ایک سیاح زادی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد سلام ہو ابو بصیر پر، جس نے اپنی بیٹی اور نواسی کو باپردہ محمل مدینہ میں امام موسیٰ کاظم کی حویلی تک چھوڑ کر آئے اور وہاں جا کر ان کی والدہ سے عرض کی کہ یہ سید ہے، سیاح زادیاں ہیں اور ہم امتی ہیں اور ان کا پردہ ہم پر واجب ہے اور یہ آپ کی امانت آپ کے پاس ہو۔ سلام ہو ابو بصیر پر جنہوں نے محب علی میں یہ کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔